سحری کا ایک یاد رکھو، جو اذان فجر ہوتی ہے یہ کب ہوتی ہے؟ جب سحری مکمل ہوتی ہے، اذان فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، فجر کا وقت، تو اذان فجر ہوتی ہے نا، کیونکہ مسئلہ شرعی ہے، وقت سے پہلے اذان دی جائے تو اس اذان کو دوبارہ لوٹایا جاتا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ جس طرح وقت سے پہلے نماز پڑھے تو اس نماز کو وقت کے آنے پر ادا کرنا پڑتا ہے، اسی طرح اذان اگر وقت سے پہلے دے دی جائے، یعنی اس اذان کا بھی وقت شروع نہیں ہوا اور پہلے دے دی جائے، تو وہ اذان کو لوٹانا پڑتا ہے، فقہا نے لکھا ہے۔ تو ایک مسئلہ واضح یہ ہوا کہ اذان ہوگی ہی اس وقت جب فجر کا وقت شروع ہوگا، جب فجر کا وقت، یہ مسئلہ یاد کریں۔ اس کا مطلب ہوا کہ سحری ختم ہو چکی تھی، سحری ختم ہے تو اذان فجر شروع ہوئی۔ اب جو اذان آنے کے دوران روٹی کھا رہا ہے، اگر تو وہ جان بوجھ کے ہی کھا رہا ہے تو پھر گویا کہ وہ روزہ رکھنے کے بعد روزہ توڑ رہا ہے۔ روزہ، یہ مسئلہ گھروں میں خواتین کو بھی بتائیں کہ جب اذان شروع ہو چکی، اب وہ کھا رہا ہے، اب وہ پانی پی رہا ہے، چونکہ اذان شروع ہو چکی ہے، وہ جلدی جلدی پانی کے گھونٹ بھر رہا ہے۔ اذان شروع ہو چکی، اب چونکہ وہ چاہے کو جلدی جلدی پی رہا ہے، اب سگریٹ پینے والا جلدی جلدی سگریٹ کو ختم کر رہا ہے۔ تو وہ بات یاد رکھیں کہ اگر جان بوجھ کے کر رہا ہے تو وہ روزہ توڑ رہا ہے، اور جو جان بوجھ کے روزہ توڑتا ہے بھائی اس کا تو کفارہ ہے، یہ مسئلہ یاد کریں، اس کو تو دوبارہ 60 روزے رکھنے پڑیں گے ایک کے بجائے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ جو کہتے ہیں جی کوئی حرج نہیں، اذان نہیں ہو رہی ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے، جس رب نے قبول کرنا اسی رب نے بتایا ہے کب تک روزہ رکھنا ہے۔ بھائی جی اللہ قبول کرنا مولویاں کانوں کرنا ہے؟ بھائی مولویوں نے قبول نہیں کرنا، جس اللہ نے قبول کرنا ہے اس اللہ نے ہی بتایا ہے کہ سحری کا وقت یہ ہے، اس اللہ نے ہی بتایا ہے کہ سحری کا وقت یہ ہے، لہذا اس اللہ کے حکم پر عمل کریں، سحری کو سحری کے وقت میں کریں۔ اسی طرح افطاری میں غلطی کیا کرتے ہیں بعض حضرات، پہلی اذان شروع جلدی جلدی، اور وہ مسئلہ کیا مشہور کیا ہوا ہے کہ جی افطاری میں تاخیر کریں گے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ روزہ، پہلی بات تو مکروہ ہوتا نہیں، افطاری کا وقت ہو گیا ہے تو آپ افطار کر لیں۔ تاخیر کو علماء فقہا نے منع کیا ہے، مگر وہ تاخیر کتنی ہو کہ آسمان پر ستارے چمکنے لگے، یعنی بندے نے افطار کرنے میں اتنی تاخیر کی جان بوجھ کے کہ آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں، اس سے علماء نے منع کیا ہے، اس سے منع کیا ہے کہ نہ کہ ابھی مطلب کہ شروع بھی نہیں ٹائم ہوا اور اب پہلے ہی ہم نے بسم اللہ پڑھ دی ہے۔ احتیاطاً افطار میں 1-2 منٹ دیر کرنے سے روزہ نہ مکروہ ہوتا ہے، نہ علماء نے اس کو لکھا ہے، نہ فقہا نے لکھا ہے۔ تیسرا مسئلہ یاد کر لیں، یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں مگر یہ آپ سن لیں، بعض حضرات کے ہاں یہ بات ہے اور بعض چھوٹی کتابوں میں لکھا ہے یہ مسئلہ، اور بعض علماء اس کو بیان بھی کر دیتے ہیں۔ وہ بیان اس لیے کرتے ہیں کہ جس نے اپنے علم کی سطح پہ جہاں سے پڑھا وہ وہیں سے بیان کرے گا۔ بیان یہ کر دیتے ہیں کہ جس نے عشاء کے فرض جماعت سے نہیں پڑھے جی وہ وتر بھی جماعت سے نہیں پڑھ سکتا، یہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جی لہذا اس نے فرض نہیں پڑھے جماعت سے، اب وہ وتر بھی نہیں پڑھ سکتا۔ یاد رکھو یہ مسئلہ بڑا کھول کے، نماز تراویح کا وقت شروع ہوتا ہے نماز عشاء کے بعد، نماز ایک آدمی آیا ہے کہ وہ فجر کی جماعت عشاء کی جماعت
اب وہ تراویح کھڑی تھی، اب وہ کیا کرے؟ وہ پہلے آ کے عشاء کے فرض پڑھے، پہلے آ کر کیا کرے؟ عشاء کے، اب جتنی تراویح اس کو میسر ہے جماعت سے وہ تراویحاں، اور جو وتر کی جماعت ہوگی وہ وتر جماعت سے پڑھ لے، کیونکہ وتر تراویح کا حصہ نہیں ہے، وتر نماز عشاء کا حصہ ہے۔ صرف وتر کے لیے ترتیب ہونی چاہیے کہ فرض عشاء کے پہلے ادا کر لے، پھر اس کے بعد وتر پڑھے، اور باقی جو تراویح اس کی بچ گئی ہیں وہ وتروں کے بعد اکیلے پڑھ سکتا ہے۔ وہ وتروں کے بعد جو تراویحاں وہ پوری نہیں پڑھ سکا، 20 تھی، وہ دوسرے 10 پڑھی ہیں، اب وہ 10 تراویحاں بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے اسی مسئلے کو بڑی تحقیق کے ساتھ قبلہ مفتی اعظم مفتی منیب الرحمان مدظ اللہ علی آپ نے بھی اپنی فتاوی جات میں تحریر کیا بڑی تحقیق کے ساتھ، اور تمام مفتیان اکرام نے اس پر پوری بحث کی ہے کہ جو ہے یہ جو مسئلہ بعض کتب میں لکھا ہے کہ جس نے عشاء کے فرض جماعت سے نہیں پڑھے وہ وتر بھی نہیں پڑھ سکتا، فرمایا کہ استحبابی سا مسئلہ ہے، کوئی یہ وجوبی یا واجب چیزوں کے مسائل نہیں ہیں۔ ترتیب ہونا شرط ہے کہ آپ آئے ہیں، آپ پہلے عشاء کی فرض پڑھیں، پھر نماز تراویح میں شامل ہوں، کیونکہ تراویح کا جو وقت ہے وہ نماز عشاء کے، آپ جب گھروں میں اکیلے بھی پڑھیں، خواتین کو بھی یہ بتائیں کہ پہلے نماز عشاء اور پھر نماز، اب آپ کے ذہن میں مسئلہ آئے گا کہ وتر بعد میں ہی کیوں؟ یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں اب اٹھے گا کہ وتر تراویح کے بعد ہی کیوں؟ وہ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وتر جتنی تاخیر سے پڑھے جائے اس کا اتنا ہی زیادہ ثواب ہے۔ ہم چونکہ اس طرح تو نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وتروں کو نماز تہجد کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز وتر کو نماز تہجد کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ اب چونکہ ہم تہجد تو اللہ ماشاء اللہ ہے نہیں، اگر کوئی آج بھی یہ مسئلہ ہے، اگر کوئی تہجد گزار بندہ ہے تو وہ وتر تہجد کے ساتھ پڑھے زیادہ ثواب ہے، اور اگر یہ ماہ رمضان میں کوئی کر لے تو اس لیے علماء نے لکھا کہ کم از کم نماز تراویح کے بعد وتر وہ بھی نوافل اور وجوب ہے، تو جتنی تھوڑی سی تاخیر بن پڑتی ہے وہ اتنی تاخیر کرا دے، اتنی تاخیر۔ اور اگر کسی نے اکیلے پوری نماز پہلے پڑھ لی، فرض بھی وتر بھی، پھر نماز تراویح پڑھی، پھر بھی کوئی حرج ہے، نماز بھی ہو جائے گی، اور مگر یہ ضرور ہے کہ تراویح سے پہلے عشاء کے فرض ضرور پڑھے۔ عشاء کی نماز پہلے، اس کے بعد نماز تراویح ہے، اور نماز تراویح کا اجر کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ماہ رمضان میں یہ تراویح یعنی کہ رات کا قیام کرتا ہے وہ گویا کہ پوری رات عبادت میں کھڑا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ماہ مقدس کا ادب و احترام نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ماہ مقدس کی برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔